جبرائیل امین آ رہے ہیں، یہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر عریضہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا گیا۔ یا رسول اللہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا گیا۔ اللہ اللہ اتنا کہنے کے بعد میں حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر تاریکی سی چھا جاتی ہے۔ آپ جانتے تھے اگر آپ کی امت کو بھی جہنم میں بتا دیا گیا تو میرے نبی پاک مالک ارض و سماوات کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، آپ کا قرار بے قراری میں بدل جائے گا۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اے جبرائیل خاموش کس لیے ہو گئے ہو؟ آگے کیوں نہیں بولتے؟ اللہ اللہ حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے ہیں۔ پھر میرے نبی پاک مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل ذرا یہ بتلائیے کیا آپ نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل نے جیسے ہی اتنا سنا عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ ہاں ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے۔ میرے نبی پاک مدینے کی گلیاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک اپنی اس گناہگار امت کی بخشش کرانے کے لیے رب کائنات مالک ارض و سماوات لم یزل ولم یزال کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے میرے نبی پاک مدینے کی گلیاں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کو پتا چلا اللہ اللہ کہ ہمارے نبی پاک مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار مدینے کی گلیاں سے روانہ ہو گئے ہیں، چند صحابہ اکرام بھی مدینے کی گلیاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اللہ اللہ کہاں میرے نبی پاک کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میرے نبی پاک مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ صحابہ اکرام کے بے چینی کا حال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چند صحابہ اکرام پھر ایک گلی کی طرف کو روانہ ہوئے، آپ ایک پہاڑی کی طرف کو روانہ ہوئے، وہاں پر ایک چرواہ نظر آتا ہے۔ اس چرواہ سے جا کر وہ صحابہ اکرام کہنے لگتے ہیں، اے چرواہ ذرا یہ تو بتلا دے کیا تو نے ادھر کو ہمارے نبی پاک کو جاتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ وہ چرواہ کہنے لگتا ہے، اے لوگوں میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، اے لوگوں میں اللہ کے رسول کو تو نہیں پہچانتا ہوں، اے لوگوں میں اللہ کے نبی کو تو نہیں پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے صحابہ اس چرواہ نے اتنا کہا، صحابہ اکرام کا چین بے چینی میں اور بھی زیادہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اللہ صحابہ اکرام پہاڑی کی طرف کو جیسے ہی روانہ ہوئے، اس چرواہ نے آواز لگائی، اے لوگوں میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا ہوں، میں تمہارے نبی کو تو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں ہاں ہاں جو فلاں پہاڑی دیکھ رہی ہے، جو فلاں پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اندر کوئی 3 دن سے اتنی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی آواز کو سن کر میری بکریاں نے چرنا بند کر دیا ہے۔ اے لوگوں میں اتنا تو جانتا ہوں کہ اس پہاڑی کے اندر کوئی اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی آوازوں کو سن سن کر میری بکریاں نے تمام کی تمام بکریاں نے گھاس کھانا بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان صحابہ اکرام نے سنے، دل میں سوچنے لگتے ہیں، دل میں چین آ جاتا ہے آخرکار وہ ہمارے نبی ہی ہو سکتے ہیں، آخرکار وہ مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اللہ صحابہ اکرام غار حرا کی پہاڑی کی طرف کو روانہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کی بخشش کرانے کے لیے، اپنی گناہگار امت کو جہنم سے بچانے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے
سر مبارک کو پیشانی کو اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے. اللہ اللہ صحابہ کرام کہتے چلے جا رہے ہیں. تمام کے تمام صحابہ نے عریضہ پیش کیا لیکن کہاں آج ان صحابہ کی بھی نہیں سنی جا رہی ہے جن صحابہ کا تمام کے تمام باتوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی غور سے سنا کرتے تھے. آج ان صحابہ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی ہے. کس لیے نہیں سنی جا رہی ہے؟ آج امت کی بخشش کروانے کا وقت آ گیا ہے. آج امت کو جہنم سے بچانے کا معاملہ پیش آ رہا ہے. آج امت کی بات آ گئی ہے. اللہ اللہ سوام کے تمام صحابہ کرام تھک جاتے ہیں. پھر تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد میں عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں. فاطمہ آپ کے والد محترم آقا کریم کا پتہ تو چل گیا ہے, جناب محمد الرسول اللہ کا پتہ تو چل گیا ہے, لیکن وہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ اپنی گناہگار امت کی بخشش کرانے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں. لیکن آپ چل لیجئے ہمارے ساتھ اور جا کر اپنے والد محترم سے کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لے. اللہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا ان صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. اللہ اللہ جیسے وہاں پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد محترم رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی. اے رب تو میری امت کی بخشش فرما دے, اے رب تو میری امت کی بخشش فرما دے. اللہ اللہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی پہنچنے کے بعد میں یہی عریضہ پیش کر رہی تھی, یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے. لیکن کہاں آج اس فاطمہ کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا ہے. آج اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات کو نہیں سنا جا رہا ہے. اور آج تو امت کی بخشش کروانے کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا گیا. جب تک نہیں اٹھایا تھا, جب تک اپنے گناہگار امت کی بخشش کروانے کا رب کائنات کی بارگاہ سے ذریعہ نہ لے لیا تھا. حضرت فاطمہ بھی عریضہ پیش کر رہی ہے, لیکن کہاں میرے نبی پاک مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے گئے. اللہ اللہ حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں دعا پیش کی, رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا مانگنے لگتی ہے. مولا آج تک تیرے محبوب کی بیٹی کا کسی غیر محرم مرد نے سر کا بال تک نہیں دیکھا ہے. مولا آج تیرے محبوب کی بیٹی اپنی چادر تطہیر کو اتار کر دعا مانگتی ہے. مولا میں قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دوں گی. اللہ اللہ جیسے حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعا مانگی تھی, آپ اپنی چادر تطہیر کی طرف کو ہاتھ بڑھانا ہی چاہتے تھے. اللہ اللہ آواز آنے لگتی ہے. حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا, رب کائنات نے جبرائیل جائیے میرے نبی پاک رحمت للعالمین سے کہہ دیجئے کہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لے. آپ کی امت کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی منع کر دے تاکہ وہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو نہ اتارے. اللہ اللہ حضرت جبرائیل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی امت کی اللہ تبارک و تعالی نے بخشش فرما
فرما دی ہے یا رسول اللہ آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی منع فرما دیجئے یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی منع فرما دیجئے کہ وہ اپنے چادر تطہیر کو نہ اتارے۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا اور کہنے لگتے ہیں میری فاطمہ آپ کی دعا کو رب کائنات نے قبول فرما لیا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ آپ اپنی چادر تطہیر کو نہ اتارے، اللہ نے میری امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اور اسی لیے تو حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میرے نبی پاک کی شان کو کس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔